أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا،
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کا 12واں رکوع، شروعات ہو رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، دعات کے نیچے زیر ہے، رکیں گے، وقف مطلق ہے، زبر لگے، جزم لگے گا، سوری، عن المحید، دعات کو بالکل مخرج سے پڑھیں گے، جو کہ حرف حفیہ ہے، اکلوتا حرف ہے جس کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے دعا عطا ہوتا ہے، اد محید، 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 یعنی زبان کا جو نوک ہے اس کے پاس کی جو کروٹ ہے اس کو داڑوں سے لگانا ہے، لیفٹ لگائیے، رائٹ لگائیے، کوئی بھی داڑوں سے، محید، محید۔ قل ہوا اذن، اذن اس لیے کیونکہ لام الف ہے، رکنا نہیں ہے، زال کے دونوں زبر پڑے جائیں گے، اذن فاعتزلوا النساء فی المحید، محیدی پہ نہیں رکنا ہے، لام الف فی المحیدی ولا، ولا پہ رکیے، تو اذن میں زال کو آپ مخرج سے پڑھیں گے، حرف لسویہ یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور زبان کا سرا، اذن، اذن، محید کے تھوڑا بازو میں، اذن، فاعتزی، اب زے جو ہے وسلنگ ساؤنڈ ہے، زبان کی نوک، سامنے کے دونوں دانتوں کا اندرونی حصہ، فاعتزلوا النساء، سین وہی ہے، وسلنگ ساؤنڈ ہے، حرف صفیریہ جسے کہتے ہیں، نساء فی المحید، محیدی والا، دعات کو جو حرف حفیہ ہے، اکیلا مخرج کا اکیلا حرف ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، محیدی، ولا تقربوہن حتی یطہرن، یطہرن پہ رکیے نہ رکیں گے تو یطہرن پڑھیں گے، نہ رکے تو یطہرن فاذا، قاف کو حلق میں سے پڑھا جائے گا، حرف لہویہ جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یعنی حلق کے اوپر کا جو حصہ ہے تو وہاں سے قاف پڑھی جائیں گی زبان کی جڑ سے، حتی یطہرن، تو جو ہے نتیہ ہے، حرف نتیہ، اور زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا، تقربوہن، تطہرن، فأتوہن، توئے اور تے دونوں آس پاس ہی ہیں بالکل، تطہرن، توئے تھوڑا موٹا ہے، تے موٹا نہیں پڑھا جائے گا، فأتوہن، تطہرن، من حیث امرکم اللہ، لام پر پڑی جائے گی موٹی کیونکہ میم پر پیش ہے، لام پر زبر ہے، ان اللہ، یہاں پر لام پر پڑی جائیں گی، اس پر زبر ہے، نون پر بھی تجدید پر زبر ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، یحب الحے کو حلق میں سے پڑھیں گے، توابین حرف نتیہ، پھر وہ یحب الحے کو حلق میں سے پڑھیں گے، متطہرین، تے اور تو دونوں آس پاس کے مخرج سے ادا ہوں گے، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا، سواد پہ نہیں رکنا ہے، وقف مرخص پہ، حرثکم سے کو اس کے مخرج سے پڑھیے، جو حرف لسویہ ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، حرث لکم، سلکم، حرث لکم، حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، سین وسلنگ ساؤنڈ ہے، قاف جو ہے حلق کے اوپر زبان کی جڑ سے ادا ہوگا، واتقوا اللہ واعلموا، مت کو کھینچا جائے گا، انکم ملاقوہ، قوہ کو قوہ پڑھیں گے، ہے پر پیش ہے لیکن توئے ہے، وقف مطلق ہے، رکنا ہے، تو ملاقوہ وہ ہے پر جزم لگے گا، ملاقوہ، وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور میں رے پر پڑھی جائے گی کیونکہ عین پر پیش ہے، دوتل دے دعات جو ہے وہ مخرج سے پڑھیں، تلی ایمانکم، یہاں پر ادغام ہے تے میں اور لام میں، ایک زبر نکل کر تلی ایمانکم، تے اور لام دونوں مل جائیں گے، تلی ایمانکم ان تبرو، رے پر ہے، وتتقوا، قاف حلق کے اوپر زبان کی جڑ سے ادا کیجئے، وتصلحوا، سواد وسلنگ ساؤنڈ ہے، حرف صفیریہ، زبان کی نوک اور
دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیے. وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، ناسی پہ رکیں گے تو ہے تو سین پر جزم لگے گا. واللہ سمیع علیم. سمیع عین پر دو پیش ہے، جسے تنوین کہتے ہیں. دو پیش دو زبر دو زیر کو تنوین کہا جاتا ہے، یعنی نون. تو سمیع وہاں پر نون آئے گا. علیم، علیم کو حلق سے پڑھیے. علیم درمیانی حلق سے. لا یؤاخذکم اللہ، یہ جو حمزہ ہے اس کو عین پڑھیے. جو آخذکم اللہ، زال کو اس کے مخرج سے، حرف لسویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے، جہاں سے سے اور زال ہوتا ہے وہاں سے زو ادا ہوتا ہے. تو زال کو وہیں سے پڑھا ہے. زو زال اور سے، حرف لسویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے. تو زبان کے سرے سے پڑھیے یؤاخذکم اللہ باللغو، غین کو حلق کے اوپری حصے سے پڑھیے. فی ایمانکم، فی کو کھینچیے، ایمان فی ایمانکم، ولیکن یؤاخذکم زال کو. پھر اب اخرج سے پڑھیے بما کسبت، سین وسلنگ ساؤنڈ ہے، سیٹی والا ساؤنڈ. کسبت قلوبکم، قاف کو حلق سے پڑھیے. واللہ غفور حلیم، ہے کو حلق سے پڑھیے. غفور میں غین کو حلق سے پڑھیے، حلق کے اوپری حصے سے. رے پر دو پیش ہیں، تنوین. غفور پڑھیے. للذین یؤلون من نسائہم، عین پر بڑا مد ہے، کھینچا جائے گا. نسائہم تربص اربعۃ اشہر. جیم ہے وقف جائز ہے، رکنا ہے رکے، نہ رکنا ہے نہ رکے. اشہرین پڑھیے، رکیں گے تو اشہر پڑھیے، اور رے کو موٹا کر کے پڑھیے. اشہر یا اشہرین. جب نہ رکیں گے تو رے باریک پڑی جائے گی، اور رکیں گے تو رے موٹی پڑی جائیں گی. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رے اور رے میں تنوین ادغام ہے، تنوین ہے تو تنوین نکل جائے گی، رے پیش رو ہو جائے گا. رحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاقہ کا توئے حرف نتیجہ ہے، اور زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا. طلاق فإن اللہ سمیع علیم، عین دونوں حلق سے پڑھے جائیں گے، عین پر تنوین پڑھی جائیں گی. والمطلقات قات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. عین کے نیچے دو زیر ہے لیکن وقف مطلق ہے، رکنا ہے. قروء ان کو پڑھا جائے گا، قروء کھینچ کر پڑھا جائے گا. ولا یحل لہن ان یکتمن، نون اور یہ میں ادغام ہے، جیسے یرملون. 6 الفاظ ہیں جہاں پر ادغام ہوتا ہے. این یکتمن، این یک کی جو خیسوم سے مطلب نون غنہ ناک میں سے ادا کیا جائے گا. این یکتمن ما خلق اللہ فی، خے کو حلق سے پڑھیے، خلق اللہ نہیں پڑھنا ہے، خلق اللہ، خلق اللہ. خے کو حلق سے پڑھیے، قاف کو حلق کے اوپری حصے سے پڑھیے زبان کی جڑ سے. فی ارحامہن، ہے کو پھر الگ سے پڑھیے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، آخر خے کو حلق سے پڑھیے. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ہے کو دو زبر ہے لیکن ایک زبر نکل جائے گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ. سواد پہ وقف مرخص نہیں رکنا ہے، اس لیے بالمعروفی کو، بالمعروفی وللرجال علیہن درجہ، درجتن کو درجہ پڑھیں گے. توئے ہے وہاں پر رکنا مطلق، وقف مطلق ہے. جب رکیں گے تے کے دونوں پیش اور نقطے نکل جائیں گے، ہے بن جائیں گی. درجہ. واللہ عزیز حکیم، زے وسلنگ ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا، زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کا اندرونی حصہ. عزیز حکیم، ہے کو حلق سے پڑھا جائے گا، اور میم کے دونوں پیش نکل کر اس پر جزم لگ جائیں گا، رک جائیں گے. آیت ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. دوسرے پارے کا 12واں رکوع ہو گیا، اور اس کے مخارج بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور رموز اوقاف بھی بتا چکا ہوں. کوشش کیجئے کہ اسی طرح سے پڑھتے رہیں. قرآن پاک سامنے رکھ کے میں سن رہا ہوں کہ لوگ فٹافٹ صرف ریکارڈنگ سن لے رہے ہیں، نہ قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں، نہ میرے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں. آپ ایسا کریں گے تو جس طرح سے جو دوسرے قاری، ایسے تو ہزاروں آڈیو آپ کو اویلیبل ہیں، ہزاروں آڈیو اویلیبل، لیکن اس طرح سے شاید ہی کوئی آڈیو ہوگا کہ آپ کو ہر حرف پر مخرج اور رموز اوقاف کے ساتھ پڑھنا سکھایا جا رہا. ہوں گے اور بھی واللہ علم، لیکن میں نے نہیں سنا ابھی تک.
لیکن آپ اس طرح سے کیجئے کہ قرآن پاک کو، یا اگر وضو کرنا آپ کے جان پہ آ رہا ہو تو قرآن، ویسے تو وضو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر نہ کر سکتے ہوں تو چھونے کا مسئلہ ہو قرآن پاک، تو آپ کم از کم موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیجئے اور میرے پیچھے پیچھے آپ ٹکڑے کر کر کے دہراتے جائیے اگر وضو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ سیکھ جائیں گے رموز اوقاف، اور مخارج کی پریکٹس کیجئے انشاءاللہ۔ مخرج کا جو پیج ہے وہ ہندی میں ہے، اور چونکہ ہندی سبھی پڑھتے ہیں، اردو سب نہیں پڑھ پاتے، اسی لیے میں ہندی والا پیج آپ کو ویڈیو کر کے جو مخارج ہیں پورے 29 حروف کے جو 17 مخارج ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ بھیج رہا ہوں، تو آپ اس پیج کو دیکھ کر بھی خالی وقتوں میں مخارج کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور حدیث شریف تو میں بھیجتا ہی جا رہا ہوں، حدیث شریف بھی آپ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے، یاد کرتے رہیے۔ آج کی حدیث شریف ہے، میرے خیال سے 11ویں ہے، 11ویں حدیث شریف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالکل چھوٹی سی حدیث شریف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، سبحان اللہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، شرم ایمان کا حصہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحیا، حیا یعنی شرم، جو کامن ورڈ ہے، اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ شعبہ، شعبہ یعنی حصہ، ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ کو بھی شعبہ کہتے ہیں، یہ شعبہ اس کا ہے، یہ شعبہ رائٹنگ کا ہے، یہ شعبہ آفس کا ہے، یا جو بھی ہے مینٹیننس کا ہے، تو شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ یا حصہ۔ من الایمان، من ال یعنی اس کا، اور ایمان یعنی ایمان کا، من الایمان یعنی ایمان سے یا ایمان کا۔ تو بہت آسان حدیث شریف ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد کی 12ویں حدیث شریف، سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الحسد یأکل الحسنات، 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 یعنی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان الحسدہ، بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، حسدہ یعنی حسد، کسی پر جلنا، اس طرح سے جلنا کہ اس کا برا چاہنا۔ ایک چیز ہوتی ہے رشک، رشک یعنی اس سے، یعنی آپ نے ایڈمائر ہونا، اس سے جلنا آپ نے، لیکن اس طرح سے جلنا کہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرنا، اسے رشک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رشک، یعنی اگر وہ 1 نمبر آ رہا ہے تو اللہ کرے کہ میں بھی 1 نمبر آؤں، اس لیے میں اتنی محنت کروں گا کہ میں بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اور میں بھی 1 نمبر آؤں گا۔ یعنی آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ وہ پیچھے آ جائے، بلکہ آپ یہ نیت کریں گے کہ آپ اس سے اپنی محنت سے آگے آ جائیں۔ یہ رشک ہے، رشک یعنی یہ خود کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا نیک نیتی سے۔ اور حسد، حسد کیا ہے کہ وہ ایسا ہے تو اللہ کرے کہ وہ برباد ہو جائے، اس کا برا ہو جائے، وہ نیچے آ جائے، یعنی اتنا جلنا، اتنا جلنا کہ اس کا برا چاہنا، یہ حسد ہے، جلن انوائے کہتے ہیں جسے، تو یہ حسد ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات، تو اگر کسی کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے تو اس کی نیکیوں کو اس طرح برباد ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں، جیسے ایلوا نامی کیڑا جو ہوتا ہے وہ شہد کو کھا جاتا ہے فوراً، تو یہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان الحسد، بے شک حسد، یأکل، یأکل یعنی کھانا، یأکل یعنی کھانا، عقل یعنی کھانا، یأکل الحسنات، حسنات یعنی نیکیاں، حسنات یعنی نیکیاں۔ ان الحسد، بے شک حسد، یأکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الحسد یأکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پہلی حدیث شریف تھی 11ویں، الحیاء شعبۃ من الایمان، شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات،
حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے بچیوں کو میری نصیحت ہے کہ حیا سے کام لیجئے۔ آج کل استغفر اللہ معاذ اللہ ایسا ماحول ہے اللہ بچائے کہ جیسے ہی رشتہ ہو لڑکیاں پٹاپٹ اپنے منگیتروں سے باتیں کرتی ہیں، ان کا ذکر ماں باپ کے سامنے کرتی ہیں، ان کی باتیں کرتی ہے، میری ساس ایسی، میری ساس، جب کہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے یا رشتے کی بات ہوئی ہے، میری ساس، میرا سسرا، میرا دیور، میرا جیٹ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے جو دیکھا ہے اپنے بچپن میں، ہماری بہنوں کو ہم نے جو دیکھا ہے، ماشاء اللہ میں بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی رشتے کی بات ہوتی تو ہماری بہنیں محفل سے اٹھ کر چلی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حیا ہے، یہی شرم ہے اور یہی حیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بے حیائی، بے شرمی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اور سرکار کا فرمان تو فرمان ہے جو قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اگر آپ میں حیا ہے تو آپ ایمان والے ہیں۔ اگر آپ میں بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، تو آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ ہماری بچیوں کے، اور بچیوں کے کیوں، بچوں کے بھی ایمان کو بچائے، اور بچوں میں بھی حیا داری قائم رکھے۔ لڑکوں کے بھی عجیب حال ہے، لڑکیوں سے فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کے سامنے ہوتی ہیں، ماں باپ سے ذکر ہوتا ہے، میری گرل فرینڈ ہے، میری فرینڈ ہے، میری ایسی ہے، میری ویسی ہے، ہم کا ڈم کا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے بچائے ہم لوگ۔ ایک حدیث شریف ہے کہ ایمان کا طاقتور ایمان وہ ہے کہ جو قوت سے بری باتوں کو روکے۔ طاقت والا یعنی اس کا یہ طاقتور ایمان ہے اس شخص کا جو طاقت سے بری بات ہونے سے روکے، اپنے گھر میں، اپنے آس پاس، دوستوں میں، جہاں بھی ہو، بری بات سے روکے۔ اگر طاقت سے نہیں روک سکتا، تھوڑا کمزور ہے، تو کم سے کم زبان سے روکے، زبان سے ان کو نصیحت کرے کہ بیٹا یا یار یا دوست، یہ چیز خراب ہے، بیٹی یہ چیز خراب ہے، تم اس طرح نہ کرو، اللہ کے عذاب کا موجب ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور گناہ گار ہوں گے۔ اور سب سے کمزور ایمان وہ ہے کہ اگر نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے طاقت سے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، تو کم سے کم دل میں اسے برا سمجھے، انہیں دل میں برا سمجھے، اور اللہ سے دعا کرے گی، یا اللہ ان گناہوں سے میرے بچوں کو روک دے، میرے دوستوں کو روک دے، میری بیوی کو، میرے اہل خانہ کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں کو روک دے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طاقت والا ایمان عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ایسی بے حیائیوں سے، بے شرمیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ ان دونوں حدیث شریفوں کے فوٹو یا ویڈیو میں انشاءاللہ ڈال دوں گا تھوڑی دیر بعد۔ اور صرف قرات اور قرآن پاک کی تلاوت نہ سنیے، بلکہ تفسیر اور ترجمہ بہت ضروری ہے، تفسیر اور ترجمہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے اسلام دین حق ہے، بالکل دین فطرت ہے، یعنی دا ریلیجن آف نیچر۔ بالکل نیچر میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ، مردوں عورتوں کے ساتھ پیدا کی ہیں، ان تمام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے ہم کئی ایسے گناہ کر دیتے ہیں، ریلیشن میں، دوسری چیزوں میں، دوسری باتوں میں، میاں بیوی کے ریلیشن میں، شوہر بیوی کے ریلیشن میں، معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کے اس کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ایسی بات ہے قرآن پاک میں کہاں سے آ جائیں گی، لیکن قرآن پاک جو ہے دین فطرت یعنی اسلام کی کتاب ہے، اور فطرت میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی باتیں ہیں نیچر میں، جو تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ پیدا فرمائی ہے، جو نیسیسری ہے زندگی کے لیے، لائف سائیکل کے لیے، تو وہ تمام تذکرے اس میں ہیں۔ تو آپ ایسا نہ سوچئے کہ ارے قرآن پاک میں یہ کیسا آ گیا، وہ کیسا آ گیا، مینسٹریشن سائیکل کا، حیض کا، اس کا احکام کیسے آ گئے، اور جو ہے ریلیشن رکھنا، میاں بیوی کے جو ریلیشنس ہیں ان کے احکامات کیسے آ گئے۔ یہ بات بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے، اور صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باریک باریک مسئلہ پوچھا کرتے تھے، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے تعلیم ہو جائے۔ باریک سے باریک مسئلہ جو پرائیویٹ مسئلے ہوتے ہیں وہ تک پوچھا کرتے تھے، بلکہ عورتیں پوچھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ترجمہ اور تفسیر سننا نہ بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم،
تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا، بے شک اللہ عز و جل پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو یعنی پاک لوگوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ عز و جل کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ عز و جل سنتا جانتا ہے۔ اللہ عز و جل تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ عز و جل بخشنے والا، حلم والا یعنی رحیم ہے۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں یعنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ عز و جل سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ عز و جل نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر میلاد چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے، لا ریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان آیات کی تفسیر ہے، اس کی شان نزول ان آیت کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو عورت حیض کی حالت میں ہوتی یعنی مینسٹریشن کی حالت میں ہوتی، اس سے کمال نفرت کرتے تھے۔ یعنی اسلام کے پہلے جو کفار تھے عرب کے، وہ حیض کی عورت سے بہت نفرت کرتے تھے۔ یہودی اور مجوسی یعنی پارسی لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے، بلکہ یہودی اور پارسی تو ان کے ساتھ کھانا پینا تو درکنار، ان سے بات کرنا بلکہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس کے بالکل الٹ عیسائی یعنی کرسچنس لوگ، وہ کیا کرتے کہ جب عورت ایسی حالت میں ہوتی تو اس سے اور زیادہ محبت کرتے، میل ملاپ کرتے۔ مسلمانوں نے جب یہ دونوں طرح کے رویے دیکھے تو انہیں ذرا تجسس، کنفیوژن ہوا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ رویہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ حیض کے کیا مسائل ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن پاک میں نازل فرمائی سورہ بقرہ میں کہ حیض ناپاکی ہے، حالت حیض میں اپنی بیویوں سے وصال نہ کرو، مطلب ان سے ہم بستری نہ کرو، ملاپ نہ کرو، ہاں اعتدال کا رویہ رکھو۔ یہ نہیں کہ کھانا پینا بات کرنا چھوڑ دو، بلکہ کھاؤ پیو، بات کرو، ہنسو بولو، کچھ نہ چھوڑو، صرف حالت میں ہم بستری نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ہاں بلکہ چھونا بھی جائز ہے، لیکن قربت جو ہے، صحبت جو ہے، وہ منع حرام ہے۔ پھر عورتوں کو کھیتیاں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں جو تمہاری نسل بڑھاتی ہیں۔ جس طرح کھیتی میں اللہ عز و جل کی قدرت سے طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اپنی قدرت سے ان عورتوں سے، ان کے رحم سے انسان پیدا فرماتا ہے، جس میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کتنی طرح کے ہوتے ہیں، گورے، خوبصورت، بدصورت، کالے، چھوٹے بڑے، لمبے، لڑکیاں لڑکے، ہر طرح کی اس میں جنس۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی ہی قدرت ہے۔ دراصل تعلیم یہ ہے ان آیات کا مقصد کہ جب بھی اپنی بیوی سے قربت کرو تو بسم اللہ کہو اور دعا پڑھ کر قربت کرو، تاکہ شیطان درمیان میں داخل نہ ہو، اور اللہ عز و جل سے امید رکھو کہ وہ تمہاری نسل کو نیک پیدا فرمائے۔ یہ نیت ہو تو انشاءاللہ نیک اولاد ہوگی، اور اگر صرف عیاشی یا ٹائم پاس جسے کہتے ہیں یا قضاء شہوت کی نیت ہو تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قسم کھانے کا، اللہ کی قسم کھانے کا ذکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن بھی حضرت نعمان بن بشیر کے گھر جانے، ان سے بات کرنے، اور ان کے خصوم کے ساتھ یعنی جو آس پاس کے قریب لوگ تھے یا دشمن تھے، ان کے ساتھ ان کی صلاح کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب انہیں کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تب
یہ آیات نازل ہوئی، اور نیک کام کرنے سے منع کرنے کو قسم کھانا منع فرما دیا گیا۔ اگر کوئی شخص نیکی سے بات رہنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور بعد میں معلوم ہو کہ جس کام کی قسم کھائی تھی وہ خیر اور بہتری کا کام ہے تو اپنی قسم توڑ دے اور وہ بھلائی کا کام کرے اور اس قسم کا کفارہ دے۔ اس آیت سے بار بار قسم کھانے کی بھی ممانعت ہے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے: لغو یعنی غلط جھوٹ، دوسرے غموس، اور تیسرے منعقدہ۔ لغو قسم یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا نہیں، یعنی پاسٹ ٹینس میں، ماضی میں، اور آپ کو ایسا لگے کہ شاید وہ واقعہ ہو چکا ہے یا آپ کو دل سے یقین ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کو دل سے یقین ہو اور آپ کسی کے سامنے کہتے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ واقعہ ہوا تھا، اور آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ آپ کا دل اس پر راضی تھا اس واقعے پر کہ وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اور آپ کو کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا، کیونکہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں تھی، آپ گمان میں تھے۔ غموس، یہ دو نمبر کی قسم۔ اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاسٹ ٹینس میں ایسا ہو چکا ہے، لیکن آپ قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یا نہیں ہوا ہے، اور آپ کھاتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہ غموس جو آپ کو معلوم ہے، آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط قسم کھا رہے ہیں، تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ پر کفارہ بھی لازم ہوگا غموس میں۔ منعقدہ تیسری ٹائپ ہے، منعقدہ قسم منعقدہ۔ منعقدہ یعنی آنے والا انسیڈنٹ، جو آنے والی قسم، آنے والا واقعہ، آئندہ آنے والے کام کے لیے ارادہ کر کے قسم کھائے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا ہی کروں گا، یعنی کسی کے تعلق سے اگر وہ ایسا نالائق ہوا تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور آپ کو بعد میں معلوم ہو کہ وہ نالائق نہیں بلکہ اچھا نیک آدمی ہے، تو آپ کو پھر قسم توڑنا ہوگا۔ قسم توڑ کر آپ کو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور غلط قسم کھانے کے لیے آپ کو گناہ گار بھی ہوں گے، آپ گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے۔ قسم کا کفارہ ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے، قسم کا کفارہ ہے کہ 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غریب کو 60 دن تک کھانا کھلانا۔ اس لیے ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بار بار قسم کھانا منع ہے۔ زمانہ جہالت میں لوگوں کا دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال دولت طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو انتقام لینے کے لیے، انہیں عورتوں سے بدلہ لینے کے لیے 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے، اور اس طرح ان پر ظلم کرتے، انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ وہ تو نہ بیوہ ہوتی بیچاریاں کہ دوسری شادی کر سکتی، اور نہ ہی شوہر والی کے شوہر سالوں سے پاس میں نہیں آ رہا ہے کہ شوہر سے آرام پاتی، تو بے چینی میں تڑپتی اور ادھر رہتی، ادھر میں انہیں لٹکا دیا جاتا۔ اسلام نے اس ظلم کو ختم کر دیا، ختم فرما دیا، اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی زیادہ سے زیادہ مقرر فرما دی کہ اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ ترک صحبت کی قسم، جسے ایلا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایلا، ELA، ایلا کہتے ہیں، یعنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، اسے ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی مدت ہے۔ اس دوران خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے۔ اس مدت کے اندر اگر شوہر دوبارہ بیوی کے پاس چلا جائے، اس سے صحبت کر لے، تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر اس دوران بیوی سے رجوع نہ کیا، بیوی کے پاس نہ گیا اور قسم نہ توڑی، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن یعنی بالکل ایبسیلوٹ طلاق، جس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر مرد صحبت پر قادر ہو، صحت مند ہو، تو صحبت کرنے سے ہی قسم ٹوٹے گی، یعنی 4 مہینے کے پہلے۔ اور اگر بیمار ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو بیوی سے صحبت کا وعدہ کر لے کہ میں صحت مند ہوں گا تو صحبت کر لوں گا، تو یہ وعدہ بھی کافی ہوگا، لیکن اس کی قسم کھانے کا اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، جو 3 مہینے یعنی 3 حیض کے دن پورے ہونے تک ہیں۔ ہاں، اگر ایسی عورتیں جو کم عمر تھیں یا ان کے شوہر نے انہیں ہاتھ ہی نہ لگایا، تو ایسی عورتوں پر عدت ہی نہیں ہے، وہ طلاق کے دوسرے دن بھی شادی کر سکتی ہیں، دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ اس مدت میں یعنی 3 حیض کے درمیان اگر عورت کو حمل ہو ٹھہرا ہوا یا خون جا رہا ہو،
تو اس کا اعلان قریبی رشتہ داروں میں، کم سے کم والدین میں، بہنوں میں، بھائیوں میں ضروری ہے، تاکہ اگر حمل رہ جائے تو معلوم ہو کہ اس ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ ورنہ اگر حمل چھپایا جائے، 3 مہینے بعد اس کی شادی کر دی جائے، تو اگر بعد میں بچہ پیدا ہو تو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ پہلے شوہر کی اولاد ہے یا دوسرے شوہر کی۔ اسلام کے ہر حکم میں بڑی مصلحت ہے، عدت کی مصلحت بھی اسی لیے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ عدت کا کیا مسئلہ ہے، عدت کیوں رکھی جاتی ہے، کہ عورتوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے کہ کمرے سے باہر نہ نکلے اور کمرے میں رہے، لوگوں سے ملے جلے نہ محرموں سے نہ ملے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو دواخانے جا سکتی ہے پردے میں رہ کر، اگر گھر میں فاقے ہیں تو کام بھی کر سکتی ہے پردے میں رہ کر۔ اور اس کی سب سے بڑی مصلحت یہی ہے کہ اگر اس دوران اسے پہلے شوہر کا جس نے طلاق دیا اس کا حمل رہ جاتا ہے تو اس کے باپ کی بچے کی شناخت ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ وگرنہ اگر طلاق کے دوسرے ہی دن دوسرا نکاح کر دیا جاتا تو یہ کنفیوژن ہمیشہ رہتا کہ یہ بچہ جو ہوا وہ پہلے شوہر کا تھا یا دوسرے شوہر کا۔ اللہ کے ارکام میں مصلحت ہے اور عدت میں بھی یہی مصلحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کے کسی قانون پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیے، عالم دین سے پوچھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر شوہر ان 3 مہینوں میں رجوع کر لے تو طلاق نہ ہوگی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی ریورسیبل، جو ریورس ہوتی ہیں۔ اگر شوہر کو منظور ہو، یعنی اگر اس کو احساس ہو جائے 1 آدھ مہینے میں، تو وہ ضرور رجوع کرے، یعنی کوشش کرے تاکہ اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، مگر بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، جیسے کہ ایام جہالت میں کفار کرتے تھے کہ برسوں برسوں عورتوں کو ادھر میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ جس طرح شوہر کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی شوہر پر حقوق ہیں، اور شوہر کو ان حقوق کا ادا کرنا لازم بلکہ فرض ہے، اور بے شک اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 رکوع سورہ بقر کے دوسرے پارے کے ہو گئے، سورہ بقر جاری ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں بھی مسلسل طلاق کا اور ان کے مسائل کا بیان ہے۔ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے اور اس میں باریک سے باریک مسئلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی اساس پر، اس کی بنیاد پر، اس کی بیس پر مفتیان اکرام نے طرح طرح کے فتوے جاری کیے۔ طلاق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ان قسموں میں جانا تو بہت بڑی تفصیل ہے۔ طلاق کی کئی قسمیں ہیں اور قرآن پاک کے احکامات کی بنیاد پر ہی وہ قسمیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ حدیث شریف کی بنیاد پر، قرآن پاک کی بنیاد پر جو فتاوے دیے جاتے ہیں وہ انہی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے اسے کم سے کم بلکہ ختم فرما دے، اور تمام زوجین کو ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مرد جو اپنی بیویوں کو بے گناہ عرصے عرصے تک چھوڑ دیتے ہیں وہ دراصل کفاران مکہ کی روش پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سمجھنا چاہیے کہ عورت بیچاری کیا کرے گی، کہاں جائے گی اور کس سے فریاد کرے گی۔ نہ تو اسے طلاق دیتے ہیں، نہ اسے چھوڑتے ہیں، نہ اس سے رجوع کرتے ہیں۔ تو جو ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنی بے گناہ بیویوں کو یا ذرا سی معمولی غلط فہمیوں کے سبب چھوڑ دیا ہے برسوں برس تک، وہ عورتیں بیچاری ادھر میں لٹکی ہوئی ہیں، نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی ہیں، درمیان میں ہیں اور ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ خدا را ایسے مردوں سے، ایسے شوہروں سے میری گزارش ہے کہ ہوش میں آئیے، اتنا بڑا ظلم نہ کیجیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ بقر میں ہے کہ کفار قریش ایسا کیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ محشر میں آپ ان کے ساتھ اٹھایا جائے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، لیکن اگر عورت پر، بیوی پر یہ ظلم کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور اس کا حساب آپ کو محشر میں دینا ہی دینا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کر چکے ہیں تو اپنی بیویوں سے معافی مانگیے، ان سے صلح کیجیے، ان سے صلح کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو واقعات تھے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچ گئے ہیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو مل گیا تو بڑے خوش ہوئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ضرور طالوت جو بادشاہ ہے وہ جالوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جب بادشاہت مل گئی تھی
تو جیسا کہ تھا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بادشاہت مل گئی تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، اور تم تو سدا کے کمزور ہو لڑنے کے لیے۔ اب بنی اسرائیل تابوت سکینہ کی موجودگی کی وجہ سے جوش و خروش میں تھے، خوشی سے تیار ہو گئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے 70,000 نوجوان منتخب کیے اور جالوت کے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ سورہ بقر دوسرے پارے کے آخری پیج پر یہ ہے، انشاءاللہ تلاوت قرآن میں ہم جلد ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ عز و جل تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ہدایت فرمائی کہ راستے میں فلسطین کے قریب ایک نہر آئے گی جس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا، لیکن اس کا پانی کوئی نہ پیے۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ لشکر میں نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے شرارتی بنی اسرائیلیوں پر، اور جو نہ پیے وہی لشکر میں رہ سکتا ہے۔ شدت کی گرمی تھی اور پیاس کے مارے بنی اسرائیل کا برا حال تھا، فوجیوں کا برا حال تھا، زبانیں لٹک رہی تھی۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ تمہارا امتحان اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ کوئی بھی فوجی، کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی بنی اسرائیلی اس نہر سے پانی کا گھونٹ نہ پیے۔ اگر کوئی اس نہر سے پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرے گا اور عذاب الہی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ ہوگا۔ بنی اسرائیل پر یہ آزمائش اس لیے تھی کہ وہ بڑی نافرمان قوم تھی، ہمیشہ اپنے انبیاء کو پریشان کرتی تھی۔ اس آزمائش سے یہ ثابت ہو جاتا کہ موسم کی سختی اور اپنے نبی کا حکم اور اللہ کا حکم کون سن سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ جو سختی برداشت کرے وہی مجاہد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی وہ نہر سامنے آئی، سبھی کی پیاس اچانک بڑھ گئی۔ پانی بالکل ٹھنڈا، موتیوں کی طرح صاف شفاف تھا۔ طالوت نے حکم دیا کہ اگر زیادہ خواہش ہو تو صرف ایک چلو یعنی ایک گھونٹ اپنے ہاتھوں میں بھر کر پانی پی لو، اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، اور اس سے زیادہ، ایک چلو سے زیادہ، ایک گھونٹ سے زیادہ ہرگز نہ پیو، ورنہ نافرمانوں میں ہو جائے گے۔ بنی اسرائیل تو سدا کے گستاخ نافرمان تھے۔ جیسے ہی ایک چلو ایک گھونٹ کی اجازت سنی، فوراً نہر میں جھونک کر خوب جی بھر کر پانی پی گئے، اور بہت ہی کم لوگوں نے صرف ایک چلو پانی پیا، مگر جنہوں نے ایک چلو ایک گھونٹ پانی پیا وہ اسی ایک گھونٹ سے پورے سیراب ہو گئے۔ ان کے جسم سے تمام گرمی، تمام پیاس غائب ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ خوب سیراب ہوئے، اور اپنے چلو سے چند قطرے جب گھوڑوں اور جانوروں کو پلائے تو وہ بھی سیراب ہو گئے۔ مگر جنہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے جی بھر کر پانی پیا تھا، انہیں اس شدت کی پیاس لگی، یعنی اور پیاسے ہو گئے کہ وہ بے چین ہو گئے، ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے، اب اور پانی پینے لگے۔ جتنا پانی پیتے ان کی پیاس بڑھتی جاتی، ان کے پیٹ پھولتے جاتے، اور ان کے پورے وجود پر زبردست کمزوری چھا گئی، بالکل آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے۔ اب طالوت سے کہا کہ اے طالوت، ہم تو بالکل آگے نہیں جا سکتے، بلکہ چل بھی نہیں سکتے، اب جہاد کیسے کریں گے؟ ہمیں واپس بھجوا دیجیے۔ چاروں ناچار طالوت نے ان تمام نافرمان نوجوانوں کو واپس بھجوا دیا، اور اب لشکر میں بہت ہی کم لوگ، یعنی صرف 313 لوگ۔ امیجن، تصور کیجئے کہ 70,000 لوگ تھے، 70,000 میں سے صرف 313 نے حکم مانا اور ایک گھونٹ پانی پیا، جبکہ باقی ہزاروں لوگوں نے جی بھر کر پانی پی لیا اور بیمار پڑ گئے۔ یہ 313 کی جو تعداد ہے اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیے کہ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لشکر میں 313 لوگ ہیں، اور اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر میں ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ بدر میں صرف 313 لوگ تھے، اور سامنے 1000 سے 1100 کا کافروں کا لشکر، ان میں تب 3 پٹ سے زیادہ، 3 گنا سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا۔ اب
انہیں 313 لوگوں کو فکر ہوئی کہ جالوت سے جو ہزاروں کا لشکر والا ہے اس سے ہم کیوں لڑیں گے. حضرت شموئیل علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی. انہوں نے آپ کے حوالے آپ نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور ایک زرہ نازل فرمائی گئی. زرہ یعنی زرہ بختر جو جنگ کے وقت سپاہی پہنا کرتے ہیں، جو لوہے کا ہوتا ہے. اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ایک زرہ بھیجی گئی اور آپ کو خوشخبری دی گئی کہ جس کسی کو یہ زرہ آ جائے وہ جالوت کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا ہوگی، بڑی فتح ملے گی. سبحان اللہ. طالوت نے وہ زرہ تمام 313 سپاہیوں پر آزما لی مگر وہ کسی کے نہ آئی. لشکر میں حضرت عیشا نامی ایک نیک عبادت شخص موجود تھے جو 313 لوگوں میں تھے، جن کے 60 صاحبزادے 7 لڑکے تھے. 6 صاحبزادے بڑے طاقتور تھے اس لیے وہ لشکر میں موجود تھے، لیکن جو سب سے چھوٹے بہت کمزور تھے. رنگ زرد یعنی پیلا تھا اور اس وقت وہ بیمار بھی تھے، اس لیے اس وقت وہ حضرت عیشا کے ساتھ لشکر اسلام میں نہیں آئے تھے. بیمار تھے اس لیے وہ کبھی انہوں نے زندگی میں جنگ بھی نہیں کی تھی. اپنے گھر کی بکریاں چراتے تھے، چونکہ کمزور تھے، چھوٹے تھے، اس لیے انہیں چھوٹے چھوٹے کام دیے جاتے تھے. اس وقت بھی وہ چراگاہ میں تھے. اب طالوت نے پھر دعا کی درخواست کی. حضرت شموئیل علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی اور بحکم الہی طالوت سے فرمایا کہ تمہارے لشکر میں جو عیشا ہیں ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جالوت کو قتل کریں گے. طالوت نے عیشا کو بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلائیے، وہ جنگ میں شریک ہوگا اور اسی کے ہاتھوں لشکر اسلام کو فتح ملے گی. عیشا حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، میرے بیٹے نے کبھی جنگ و جدل نہیں کیا، یعنی کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، وہ تو بہت نرم دل اور کمزور ہے، اس نے کبھی ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں اٹھائے، نہ ہی اس کے پاس جنگی تربیت ہے، نہ مشق ہے، نہ ایکسرسائز ہے، اور نہ ہی وہ سپاہی ہے، بلکہ کمزور اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بکریاں چراتے ہیں. حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے ملواؤ تو صحیح. کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ خود لشکر تک آ گئے اور کچھ روایتوں میں ہے کہ طالوت اور حضرت شموئیل علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے چراگاہ تک پہنچ گئے. طالوت نے دیکھا کہ وہ صاحبزادے چھوٹے سے زرد رنگ کے اور کمزور سے ہیں. پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام داؤد ہے. سبحان اللہ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. طالوت نے پوچھا کہ کیا جالوت سے آپ جنگ کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ نبی تھے، نبی ہونے والے تھے، فرمایا کہ انشاءاللہ ضرور. طالوت نے آپ کو وہ زرہ پہنائی جو حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو دی تھی، اور وہ زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس طرح سے فٹ آئی جیسے انہی کے لیے بنی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ پہنی. میدان جنگ کی طرف صرف ایک پتھر اور فلاخن. اب یہ فلاخن کیا ہے؟ غلیل، جس سے بچے دیکھیے کیریاں توڑتے ہیں، جام توڑتے ہیں، جو ربر کی بنی ہوتی ہے، لکڑیوں کا 2 شاخہ ہوتا ہے، اسے فلاخن کہتے ہیں، غلیل کہتے ہیں. غلیل لے کر روانہ ہوئے. طالوت نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ نے جالوت کو مار ڈالا تو میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور اپنی آدھی حکومت آپ کے حوالے کر دوں گا. ادھر جالوت میدان جنگ میں نکل کر ہمیشہ کی طرح للکارنے لگا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پر آتا ہے. وہ اتنا عظیم الجثہ یعنی اتنا طاقتور، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی دل پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ مقابلے پر جائے. سورہ بقر 2 پارے میں ہے. اور پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر. تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ جب دونوں فوجیں صفیں آمنے سامنے ہوئی، طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے
دعائیں مانگی کہ اے بار الہ ہمیں فتح نصیب فرما، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تبھی حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہنچے۔ جالوت نے ہمیشہ کی طرح میدان میں نکل کر للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں فلاخن یعنی غلیل اور ایک پتھر لے کر اس کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر ایک طرح کی دہشت قائم ہونی شروع ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف کا ڈر تھا جو اس کے دل میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ تو بڑا طاقتور اونچا پورا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑے زر سے، بیمار سے، چھوٹے سے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایسی ہیبت، ایسا ڈر پیدا فرمایا کہ اس نے تکبر اور غرور سے کہا کہ میرے اتنے بڑے 1,00,000 کے لشکر کا مقابلہ تم اتنے سے 313 لوگ کیسے کرو گے، اور میرا مقابلہ یہ ایک کمزور شخص صرف ایک فلاخن سے، غلیل سے اور بغیر ہتھیار کے کیسے کر سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ شکست قبول کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان جنگ سن لیا، اور یہ سنتے ہی فلاخن میں غلیل میں پتھر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہوئے پوری قوت سے وہ پتھر غلیل سے نشانہ لے کر پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر میں اتنی طاقت، اتنی قوت آ گئی کہ وہ پتھر جالوت کی پیشانی پر بڑے خوت کو، یعنی جو آئن ماس، جو لوہے کا خوت تھا، جو ٹوپی تھی اس کے سر پر لوہے کی بنی ہوئی، اس کو چیر کر، جالوت کی پیشانی چیر کر اسے دماغ اور سر کے ٹکڑے کرتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہ ایک نبی کی جو نظر میں بالکل کمزور سے ہیں، زرد ہیں، بیمار ہیں، لیکن انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو پتھر پھینکا، وہ اتنے طاقتور کافر کے لوہے کی ٹوپی کو چیر کر، اس کی پیشانی کو چیر کر، اس کے دماغ کو ٹکڑے کر کر کے دوسری طرف گر گیا، اور جالوت ایک لمحے میں ختم ہو کر گر گیا۔ جس کا بڑا شعرا تھا، جس نے بنی اسرائیلیوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، ان کے اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، بیت المقدس کو ویران کیا تھا، وہی جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف ایک پتھر پھینکنے سے مر گیا، فوراً لمحوں میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر جالوت کی پوری فوج دنگ رہ گئی، اور اس کے مرتے ہی ان پر ایسا ڈر، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ انہوں نے تمام ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح تنہا، صرف تنہا حضرت داؤد علیہ السلام کی وجہ سے طالوت یہ جنگ جیت گیا۔ اس نے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور آدھی سلطنت بھی انہیں دے دی۔ ایک مدت بعد جب طالوت نے وفات پائی تو تمام سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے قبضے میں آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قرآن پاک میں جتنے واقعات ہیں وہ سب میں نے یکجا کر دیے ہیں۔ یہ سورہ بقر سے شروع ہوئے تھے واقعات، آگے سورہ سبا یعنی 22ویں پارے میں، پھر سورہ سعد یعنی 23ویں پارے میں آپ کے واقعات ہیں۔ تو یہ سب میں نے آپ کے لیے ایک طرح سے کنٹینیوٹی کے لیے جمع کر دیے ہیں۔ اس طرح کنٹینیوٹی رہے گی، اور آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو واقعات قرآن پاک میں ہیں وہ ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات جاری ہیں، انشاءاللہ باقی حالات کل۔ اللہ کرے ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے، جوش و خروش سے حصہ لیجئے، نئے نئے لوگوں کو اس میں ایڈ کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گا۔ ہمارا کام خیر ہے جہاں تک پہنچے، ہمارا کام بھلائی ہے جہاں تک پہنچے، ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ گناہگار کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، زبان کی لغزش کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہماری بچیوں کو، بچوں کو اپنی امان میں رکھے، بے حیائی سے بچائے، بے شرمی سے بچائے، آج کے حالات سے اور موبائل کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نگاہ فرمائے، اور ہم گناہ گاروں پر اپنے حبیب پاک کے رحمتوں کے صدقے نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ باقی کل۔